جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کو کیا ہدیہ تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ اگر زندگی میں ہماری اس سے کوئی ناراضگی تھی تو ہم اس ناراضگی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر زندگی میں ہماری اس سے کوئی ناراضگی تھی، ہم اس ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم خوب خوب پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا جائے۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تو جو بھی کلمہ کلام، جو بھی تسبیحات ہمیں یاد ہوں، یا کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس طریقے سے کرنے سے اگر ہمارے اس کے درمیان زندگی میں کوئی ناراضی تھی، اللہ رب العزت اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی نرمی فرما دیں گے یا پھر اس کو ختم فرما دیں گے، اور یہ ہماری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ یہاں تک بات تھی انفرادی طور پر اعمال کرنے کی، انفرادی طور پر میت کو ثواب پہنچانے کی۔ رہی بات اجتماعی طور پر قرآن خوانی کی، تو اس میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر علماء اکرام نے منع فرمایا ہے، اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ وہ برائیاں یہ ہیں کہ بہت سی جگہوں پر تو قبرستان پر ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی صبح قرآن خوانی ہوگی، تمام حضرات تشریف لائیں۔ اب اگر کوئی تشریف نہیں لاتے، ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خاص طور پر دعوت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد تقریباً 5 جمعرات تک ضروری سمجھ کر دعوت کی جاتی ہے، قرآن خوانی کا ضروری انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر کسی کے انتقال کے 40ویں دن یا 30ویں دن، جس کو تیجا یا 40واں بھی کہا جاتا ہے، دعوت کا، قرآن خوانی کا اجتماعی انتظام کیا جاتا ہے، اور تیجا 40واں نہ کرنے والے کو، قرآن خوانی نہ کروانے والے کو لعن طعن کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو تنگ دست قرار دیا جاتا ہے۔ ان ساری برائیوں کی بنیاد پر علماء اکرام نے اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو منع فرمایا ہے۔ لیکن اتفاقاً اگر گھر میں رشتہ دار، عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں، بہن بیٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور میت کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر ایک ایک کو دعوت دے کر قرآن پڑھنے کے لیے بلانا اور ان کے لیے ضروری طور پر دعوت کا انتظام کرنا، دعوت نہ کرنے پر خود پڑھنے پڑھانے والوں کا لعن طعن کرنا، برا بھلا کہنا، یہ ساری برائیاں ہیں جن کی بنیاد پر علماء اکرام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا علماء اکرام ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ کے وارثین ہیں، ان کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔